عجب ہے نقش بندی آستانہ بھی بارودہ تہیں تاں گیت گاندہ پے زمانہ پیر بارودہ اے چشمہ فیض دا جاری ای تھل دے رہے گزارن در عمر نبھ گئی مسلح تے ریحہ لطف دیدارن در خدا دے نال ہے وکھرا یارانہ پیر عجب ہے نقش بندی آستانہ بھی بارودہ تہیں تاں گیت گاندہ پے زمانہ پیر بارودہ اے چشمہ فیض دا جاری ای تھل دے رہے گزارن در عمر نبھ گئی مسلح تے ریحہ لطف دیدارن در خدا دے نال ہے وکھرا یارانہ پیر عجب ہے نقش بندی آستانہ بھی بارودہ تہیں تاں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على حبیبہ سید المرسلین الذی کان نبیا وآدم بین الماء والطین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین در اللہ المکنون سر اللہ المخزون سرور القلب المحزون نور الافئدۃ والعیون عالم ما کان وما یکون عظیم الرجاء دافع البلاء بإذن اللہ خاتم الانبیاء محمدن المصطفیٰ وعلى آلہ الطیبین وصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا آمنت باللہ وصدق اللہ خالقنا الکریم وبلغنا رسول نبی کریم امین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین
والمطمئنین والموقنین والآمنین والحمد للہ رب العالمین۔ دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جنہیں نانے جویں بخشی ہے تو نے، اسے بازوئے حیدر بھی عطا کر۔ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوستدار چہار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب محبت اور تحفہ درود و سلام پیش کریں۔ نہایت ہی واجب صد تعظیم ذی وقار علماء کرام، مشائخ اعظام، محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دعا ہے رب کائنات تمام مسلمانہ دا خاتمہ ایمان تے فرماوے۔ جداں وقت اخیر ہوئے، اکھی دے سامنے رخ سراجم منیر ہوئے، زبان تے نورانی ایمانی عرفانی تقریر ہوئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خصوصی دعا ہے کہ رب ذوالجلال آستانہ پاک دی حاضری قبول و مقبول فرماوے، مرشد عظیم حضور بارو کریم خواجہ غریب نواز دے فیوض و برکات تو اساں ساریاں کو مالا مال فرماوے، اور جتنے احباب بھی عقیدت دنال محبت دنال جتنیاں امیداں دنال آستانہ پاک تے حاضر تھے ہیں، صدقہ حضراتاں دا اللہ تعالیٰ سب دیاں تمام خواہشاں تمام دعاواں پوریاں فرماوے، اور مرشد دے نگاہ ولایت دا سب کو مرکز بناوے۔ دوستو اور بزرگوں، ماہ مقدس ربیع الاول شریف پورے فیوض و برکات دنال اساں ساریاں تے جلوہ فگن ہے۔ اے مٹھے مدنی دی ولادت دا مہینہ ہے، جدہ مٹھا مدنی این دھرتی تے آیا ہا، قدم ٹکایا ہس، مہینہ ربیع الاول دہا، ڈیہی سوار دہا، ربیع الاول دی 12 ہے، رات تے ڈیہی دا درمیانہ حصہ ہا، میرے محبوب نے این دھرتی تے قدم ٹکایا ہا۔ میں عرض کی تھی مولا آمن والا بھی سب تو آلہ ہے، تو آلہ مہینہ ماہ رمضان دہا، مولا محبوب کو بھیجے ہا تو ماہ رمضان وچ بھیجے ہا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا جے محبوب کو میں ماہ رمضان وچ بھیجا ہا تو بھیج سکتا ہم، پر دنیا آکھے ہا کہ نبی کو عزت ملی ہے ماہ رمضان دے پاروں۔ لوگوں میں دسنا چاہتا ماہ رمضان کو عزت ملی ہے تو میرے نبی دے صدقے دے نال ملی ہے۔ مولا آمن والا سید الانبیاء ہے، آمن والا سید المرسلین ہے، تے سید الایام جمعہ دا دی ہے۔ مولا محبوب کو بھیجے دا ہائیں تبت جمعہ دے دی بھیجے ہاں، او سید المرسلین سید الایام دے اندر آوے ہاں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا جے محبوب کو میں جمعہ دے دی بھیجا ہاں تب بھیج سکتا ہم، پر این واسطے نمی بھیجیا، اس واسطے جو دنیا آکھے ہاں کہ نبی کو عزت ملی ہے جمعہ دے پاروں ملی ہے، پر عقیدہ رکھا ہے، یاد رکھا ہے جمعے کو عزت ملی ہے میرے نبی دے صدقے دے نال ملی ہے۔ دوستو بزرگو،
عید الفطر ملی نبی دے صدقے دے نال، عید الاضحیٰ ملی نبی دے صدقے دے نال، ماہ رمضان ملیا نبی دے صدقے، قرآن ملیا نبی دے صدقے، اسلام ملیا نبی دے صدقے، والدین دی عزت ملی نبی دے صدقے، بیٹی کو عزت ملی نبی دے صدقے، بہن کو عزت ملی نبی دے صدقے، اولاد کو مقام ملیا نبی دے صدقے، سارے جہان کو عزت ملی ہے نبی دے صدقے دے نال ملی ہے۔ وال دوستو اور بزرگو، جدہ رب دی رحمت آندی ہے، رب دی رحمت آندی ہے، ایمیں بارش رب دی رحمت ہے، جدہ بارش آوے بات اندے انداز بن دیں، پتہ لگدا ہے بارش آمن والی ہے، رحمت آمن والی ہے، ہوا چل دی ہے، بدل آندے ہیں، بدل چھا ویندے ہیں۔ وال دوستو بزرگو، گرج ہوندی ہے، چمک ہوندی ہے، ہر بندہ آدھا ہے رحمت وسن والی ہے۔ ایتا ایک چھوٹی جائیں رحمت آئی، جدہ رحمت للعالمین این دھرتی تے آئے، دھرتی نے کیویں رنگ بٹائے، دھرتی دا کیویں رنگ، میں چند معروضات تیری خدمت پیش کرے نا۔ دوستو اور بزرگو، میرے پاک نبی دے آمن تو پہلے جی میں جو جان دے ہیوے مکے والیاں دی عادت ہے، مکے والے اپنیاں بیٹیاں کو زندہ درگور کریں دے ہیں، جائیں دی بیٹی جمے ہا لوگاں کو منہ لکاوے ہا، منہ کالا ہووے ہا، او مکے والے اپنی محفل وچ بہن دے دے ہیں کہ تیرے گھر بیٹی ہے، کہ جب تک بیٹی کو زندہ درگور کرے سے نا، بیٹی کو قتل کرے سے نا، او تک ساری محفل باسے کائنا۔ اے انداز ہا جہندہ ذکر اج بھی جبل عمر دے دامن وچ مکے شہر دے اندر تقریباً 2 مہمان اتنا اج او میدان ہے جہندے باہروں جنگلہ لگا ہوئے، لوہے دا جنگلہ لگا ہوئے۔ میں ایک دوست کو پوچھیا اے میدان خالی کیوں پہ تھیا، ایک جنگلہ کیوں لگا کھڑا ہے؟ ای پاسو مارکیٹا ہیں، انو ہی مارکیٹا ہیں، انو ہوٹلہ ہیں، اے جگہ خالی کیوں ہے؟ اس دسیا ہا اے وہ میدان ہے جتھا مکے والے اپنیاں بیٹیاں کو زندہ درگور کریں دے ہیں۔ حکومت وقت نے اتھا بھی مارکیٹ بنامن دا ارادہ کیتا ہا، جدہ بلڈوزر چلایا ہا نے تلو خون نکتا ہا، تلو خون نکتا ہے، بلڈوزر روک دیتے گئے، جگہ خالی چھوڑ دیتی گئی ہے کہ بس اے عبرتناک جگہ ہے، این جگہ کو دے دے رہو۔ او جگہ آج بھی مکہ دے اندر موجود ہے، تے رب ذوالجلال این واقعہ دا تذکرہ انہا لفظاں دے نال فرمیندن وَإِذَا الْمَعُودَةُ سُئِلَتْ، جدہ اون بچی کو پوچھیا ویسی بے اَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، نسا بچی تے کو کیڑے جرم وچ قتل کیتا گیا ہا۔ دوستو بزرگو، عدالت دا طریقہ ہے، عدالت ہمیشہ قاتل کو پوچھ دیئے اوہ نسا تائیں قتل کیوں کیتا ہا، لیکن رب ذوالجلال فرمیندن او قیامت والے نہیں، او بچی کو او مقتولہ کو پوچھیا ویسی بے اَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، نسا بچی تے کو کیڑے جرم وچ باپ نے قتل کیتا ہا، باپ کو نہ پوچھیا ویسی۔ تو دوستو اور بزرگو، اے انداز چل دا پیا مکے والیاں دا۔ میرے پاک نبی دے نانا حضرت وہب دی شادی کو کئی سال گزر گئے، اولاد نہیں تھے۔ دوستو بزرگو جان دے ہوئے شادی ہوئے تے اولاد نہ ہوئے، رقبہ ہوئے تے اولاد نہ ہوئے، ملہ ہوئے اولاد نہ ہوئے، کارا جوڑے گھوڑے ہوئے تے وقت اولاد نہ ہوئے، اور رزق تے ترکہ کیڑے کم دہے بندہ آدھے یارہ غربت ہوئے ہا پر اولاد بھی نعمت ہوئے ہا، ہر بندہ اولاد منگدہ ہے۔ میرے پاک نبی دے نانا حضرت وہب دی شادی کو کئی سال ہو چکے ہیں، لیکن اولاد دی نعمت تو محروم ہیں۔ کئی سالہ بعد گھر وچ بچے جمن دی امید تھئی ہے۔ ہن سوچیں دے بیٹا بھی ہو سکتا ہے، بیٹی بھی ہو سکتی ہے۔ الٹرا ساؤنڈ تا جی آیا ہی کون آہا جو پتہ لگ گیا جو بیٹا ہے کہ بیٹی ہے۔ ہن بیٹا بھی ہو سکتا ہے، بیٹی بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت وہب سوچیں دن جے جم پوے بیٹی مکے دے دستور مطابق میں کو زندہ درگور کرنی پوسی، میڈا ویڑا تا اومیں اجڑ ویسی، میڈا گھر تا اومیں اجڑ ویسی، جی میں سیانے آدھن او بھی کوئی گھر ہے جتھا بال دا رواٹ نہیں، گھر تا او چنگا جتھا بال دا رواٹ تا ہوئے، جتھا اولاد تا ہوئے تا او گھر گھر ہوندہ ہے۔ تا دوستو اور بزرگو، حضرت وہب سچیں دے ہیں، میرے پاک نبی دے نانا سچیں دے ہیں اگر بیٹی جم پوے میں اپنی بیٹی کو تحفظ کیویں دے سکدا۔ دوستو اور بزرگو، مکے دے سرداران دی میٹنگ سڈی نے تے ولا قرار داد پیش کیتی نے، اوہ مکے والے ہو بہو ظلم کیتے سے، بہو بیٹیاں قتل کیتیاں سے، میں چاہتا این ظلم کو بند کیتا ونجے، اے رسم بد ختم کیتی ونجے، بے تھوڑی
کری جائیں بحث و تمہیز تو بعد فیصلہ کیتا گے ہن مکے دے وچ جیندی بیٹی جمسی او بیٹی قتل نہ کیتی ویسی جدہ اے فیصلہ تھی گے مکے وچ جمن والی پہلی بیٹی میرے پاک نبی دی اماں آمنہ ہے جدہ سیدہ آمنہ جمعی مکے والے آنے نہ رکھے آمنہ یعنی ایمان والی جائے کائنات کو ایمان عطا کی دے میرا پاک نبی سادہ عین ایمان ہے ایمان دی جان ہے مٹھے مدنی دا اعلان ہے اوئے مومن سلامن والے آ کلمہ پڑھن والے آ نمازاں پڑھن والے آ روزہ رکھن والے آ حج کرن والے آ عمرے کرن والے آ جہاد کرن والے آ ایمان دا دعویٰ کرن والے آ سن نبی دا فیصلہ سن نبی دا فرمان فرمایا لا یومنو احدکم حتی اکونا احب الیہ من والدہی و والدہی والناس اجمعین تہاڈے وچ کوئی شخص بھی ایمان دا دعویٰ کرن والا ان دا دعویٰ ایمان او تک سچا ہو سکتا نہیں جے تک میرے نال پیار کرے پیو ماں کو لوں زیادہ اولاد کو لوں زیادہ دنیا دے تمام لوگا کو لوں جب تک زیادہ پیار میرے نال نہیں وہ کو ایمان مل سکتا ہی نہیں پتہ چلیا سیدہ آمنہ نے کائنات کو ایمان عطا کیتا ہے او مدینے دا تاجدار ہے جے ساری کائنات کو ایمان عطا کیتا ہے دوجھا مانے آمنہ امن والی جے قوم کو امن عطا کیتا ہے جے مکے کو امن دا والا شہر بنا دیتا ہے ول جے دیا رب نے قسمہ چاہتے ہیں وَهَذَا بَالَدِ الْعَمِينَ ای امن والے شہر دیوی میں کو قسم ہے تریجھا مانا کیتے نے امان والی سیدہ آمنہ نے قوم دیا بیٹیاں کو امان عطا کیتی ہے پناہ عطا کیتی ہے تو دوستو بزرگو اے رحمت للعالمین دی دھرتی تے آمد تھی دی پہ یہ قانون بدل دے ظلم دے قانون بدل دے پہ رحمت للعالمین دی آمد آندی پئیے آمد ہوندی پئیے تو دوستو اور بزرگو میرے پاک نبی دے ابا حضرت عبداللہ جیندی سلو بچ میرے پاک نبی دا نور ہے متھے وچ نور چمک مریندا ہے ہر دیکھن والا جڑا تورات تے انجیل کو جاندا ہا حضرت عبداللہ کو دیکھے ہا سمجھ ویندا ہا اے نبی آخر الزمان دا بابا ہے میرے پاک نبی دے بابا حضرت عبداللہ ملک شام تو واپس بیان دن رستے وچ ایک راہبہ جہاں نا فاطمہ ہے اون دا مکان ہے اون دا گھر ہے جیڑی عالمہ ہے جیڑی زاہدہ ہے پاک دامن ہے طاہرہ دے لقب نال مشہور ہے حضرت یعقوب علیہ السلام دی اولاد دے وچوں ہے جنہ سامنے حضرت عبداللہ کو ڈٹھے سی متھے وچ چمکار ڈٹھے سی چونکہ عالمہ ہے تورات تے انجیل کو جان دی ہے سمجھ گئی ہے اے نبی آخر الزمان دا ابا ہے تے کیوں نہ بئی تسلی چا کراں جڑیاں بیاں نشانیاں اے تورات وچ لکھیاں پیاں ان دی تسلی تا کراں چا جوان بھیجے سی بندہ بھیجے سی اے آون والا جڑا سامنے جوان آندہ پہ این جوان کو سڈا حضرت عبداللہ جڑا اس راہبہ دے کول آئیں اس نے پوچھی آئے نوجوان تیرا نا کیا ہے فرمائے نے میرا نا عبداللہ ہے نوجوان تیرا قوم تے قبیلہ کیا ہے فرمائے نے میرا قوم قبیلہ قریش ہے آکھن لگی پہلی نشانی نا والی بھی درست ہے قوم والی بھی درست ہے وال تریجی نشانی تا پوچھا چا تیرا گھر کتھا ہے جواب دیتا ہے نا میرا گھر مکے وچ تے او بھی پڑھی بیٹھی ہے نبی آخر الزمان دی ولادت با سعادت مکے دے اندر ہومنی ہے مکے دے اندر ہومنی ہے سمجھ گئی ہے نشانیاں پوریاں ہیں اے نور بھی دسائند ہے نبی آخر الزمان دا اے بابا ہے آکھن لگی اے عبداللہ میں ایک پیشکش کریں نہیں ہاں میں تیرے نال شادی کرنا چاہدیاں کیا تے کو میرا رشتہ قبول ہے حضرت عبداللہ نے فرمایا میں کو تیرے رشتے تے کوئی انکار نہیں نہ تیری صورت تے انکار ہے نہ تیری سیرت تے انکار ہے نہ تیرے خاندان تے انکار ہے تو عالمہ ہے زاہبہ ہے زاہدہ ہے پاک دامن ہے طاہرہ دے لقب نال مشہور ہے حضرت یعقوب دی اولاد وچوں ہے میں کو تیرے رشتے تے انکار کوئی نہیں پر گال ایویں ہے بندہ میں بازاری نہ ہاں جو پیو ماں کو پتہ ہووے نا تے میں رشتہ کر کے پہنچ ونجا میں شادی کر کے پہنچ ونجا او نوجوان کیڑا کو کیڑی کم دا ہے جڑا شادی تا کرے تے ابے اماں کو لیک لاواوے او نوجوان شادی تا کرے
خاندان کو لیک لواوے میں بازاری نہ ہاں میں خاندانی ہاں پہلے ابے کو پوچھا اگر ابے نے اجازت دیتی اگر ابے نے اجازت دیتی تو میں شہر نال شادی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری حضور خواجہ عاشق حسین باروی آستانہ عالیہ پیر بارو شریف تو دوستوں اور بزرگوں حضرت عبداللہ نے جواب دیتا ہے بابے کو اجازت گھنسا اگر بابے نے اجازت دیتی تو میں شادی کر گھنسا جے بابے نے اجازت نہ دیتی تو میں واپس کوئی نہ آسا میں واپس کوئی نہ آسا او خاتون آکھن لگی بڑی خوشی ہوئی ہے تیری گہل سن کے تو بھی خاندانی ہاں میں بھی خاندانی ہاں ٹھیک ہے جا ابے کو اجازت گھن اگر ابا اجازت دے وے تو ول سے ضرور میرے نال شادی ضرور کرے سے حضرت عبداللہ نے وعدہ کیتا ٹھیک ہے ابے اجازت دیتی میں ضرور والا سا دوستو بزرگو جی میں عرض کیتا ہے حضرت عبداللہ دے متھے وچوں نبی آخر الزمان دا نور چمکدا ہا تے یہودیاں ڈٹھا اے نبی آخر الزمان دا ابا ہے اگر ایندی شادی ہو گئی ایندہ بیٹا جم گیا نبی آخر الزمان پیدا ہو گئے اسا یہودیاں دی سرداری ختم ہوئے سی سادے کولو مسئلہ کہیں نہیں پوچھنا سادے کولو فتوہ کہیں نہیں پوچھنا سادے کولو دم درود کہیں نہیں کرامنا سادے کولو نظرانہ کہیں نہیں دیونا لہٰذا ایویں کرو حضرت عبداللہ کو شہید کر دو 60 یہودی دی ڈیوٹی لگی ہے تلواراں چاہ کے مسلح رہو جتھا حضرت عبداللہ کو تنہا دیکھو شہید کر لے دوستو بزرگو حضرت عبداللہ مکے دی ہک وادی چو گزر دے پہ تنہا ہیں کوئی ساتھی نال کوئی نہیں یہودیاں ڈٹھا ہے حضرت عبداللہ تنہا ہیں 60 یہودیاں نے تلواراں سمیت حضرت عبداللہ تے حملہ کیتے ای منظر کو دیکھن والا کون ہا میرے پاک نبی دے نانا حضرت وہب ہک پہاڑی تے کھڑیں ای منظر کو دے کھڑیں سادے قریشی نوجوان تے 60 یہودی نے تلواراں سمیت حملہ کر دیتا ہے او کلا ہے اے 60 ہیں او خالی ہاتھ ہے تے اے تلواراں سمیت دیکھا بندہ کیا ہے دیکھا تھیندہ کیا ہے ہونا نہ مدد کر سکتے نہ کہیں کو سد سکتے دوستو بزرگو جنہ 60 یہودی حضرت عبداللہ دے قریب پہنچیا ہے آسمان تو فرشتیاں دی فوج اتری ہے 60 یہودی کو زمین اچھ غرق کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے بسم کر دیتا ہے حضرت وہب آدن ساری قوم دے وچ سارے قبیلے دے وچ ایڈا عظیم نوجوان تا ہے جن دی حفاظت واسطے رب ذوالجلال آسمان تو فرشتیاں دی فوج گھلیندہ ہے وال دل وچ خیال ہے کہ میرے گھر بھی تہک بیٹی بیٹھی ہے جن دی قوم دے وچ ایڈا مقدس جوان ہووے ایڈیاں عظمتہ والا موجود ہووے ایڈیاں عظمتہ والا موجود ہووے ایڈیاں شانہ والا موجود ہووے کیوں نہ ہووے میں اپنی بیٹی دا رشتہ یہ نوجوان عبداللہ دے نال کر دے ماں دوستو اور بزرگو حضرت وہب جو خیال گھن کے حضرت خواجہ عبد المطلب دے کول آئیں آدن بھائی عبد المطلب قوم ہکا ہے قبیلہ ہکو ہے شہر بھی ہکو ہے یارا اصول ایویں ہے دستور ایویں ہے قانون ایویں ہے جو بیٹا والا بیٹے والا بیٹی والے دے گھر ویندہ ہے بیٹی دا رشتہ مگدہ ہے لیکن آج میں بیٹی والا ہو کے میں تیرے پتر عبداللہ دا رشتہ مگدہ جنہ برادری وچو کوئی بیٹی دا رشتہ چاہ کے ٹرے نا بل برادری کو نہ کریں دے ڈاٹھا اوک تھی دے کہ حضرت وہب اپنی بیٹی دا رشتہ گھن کے حضرت عبد المطلب کو لائے بیٹھے میں تیرے پتر حضرت عبداللہ دا رشتہ منگدا دوستو اور بزرگو رشتہ طے ہو گیا میرے پاک نبی حضرت عبداللہ دی شادی ہو گئی ہے میرے پاک نبی دا نور اپنے ابے دی سلو بچو منتقل ہو کے اماں آمنہ دے بتانی چاہ گیا اے مہینہ رجب شریف دا میرے پاک نبی دا نور ابے دی سلو بچو چل کے اماں دے بطن وچ آگے مشرق والے جانور مغرب دو ٹر رہے مغرب والے مشرق دو ٹر رہے جدہ آمنا سامنا تھے ہک بے کو مبارک باد ڈیٹی نے مبارک ہوئے ہے رحمت للعالمین دے آمد دے ایام قریب آ گئے میرے پاک نبی دی اماں فرمین دیم
جدا میڈا نور نظر میڈا لخت جگر میڈے بطن وچ آیا ہے میں جیڑے درخت نالوں گزرا ہاں آواز آندی ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ جیڑی پہاڑی دے نالوں گزرا ہاں آواز آوے ہاں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ میرے پاک نبی دی اماں فرمے دی نا عورتاں دے بطن وچ بچے آندے تکلیف ہوندی ہے گرانی ہوندی ہے بوجھ ہوندا ہے الٹیاں شروع تھیندی ہیں علامات ہوندی ہیں آپ فرمے دین جڈا میڈا نور نظر میڈا لخت جگر میڈے بطن وچ آئے نہ کوئی گرانی ہے نہ کوئی بوجھ ہے نہ کوئی تکلیف ہے نہ کوئی الٹیاں ہیں پتہ کیویں لگ گیا ہے فرمے دے کمرے وچ ستی ہم نہیں پتہ بیدار ہاں نہیں پتہ نیندر ہے نیندر تے بیداری دی درمیانی کیفیت ہے میں ڈٹھا ہے ایک دراز قد بزرگ آیا ہے میں کو آ کے آدھے بیٹی آمنہ تے کو مبارک ہوگی میں پوچھیا آمن والے کون ہے تیرا تعارف کیا ہے میں کو مبارکباد کیڑی شاہدی نے میں آمن والے نے آکھیا میں کائنات دا بابا آدم علیہ السلام ہاں بیٹی آمنہ تے کو مبارک ہوئے تیرے آمن تیرے بطن اچ آمن والا معمولی بال نہیں سید المرسلین ہے شفیع المذنبین ہے سید المرسلین ہے خاتم النبیین ہے شفیع المذنبین ہے دوستو اور بزرگو حضرت عبداللہ نے چند دیہاں بعد بابے کو عرض کی تھی بابا ملک شام دی اور راہبہ جندہ نام فاطمہ ہے تورات انجیل دی عالمہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام دی اولاد وچوں ہے میں کو شادی دی پیشکش کیتی ہے میں شرط رکھی ہے بابے کو اجازت گھنساں اگر بابے نے اجازت دیتی تو میں واللہ ساں میں تیرے نال شادی کرے ساں حضور ہن آپ دا حکم کیا ہے حضرت خواجہ عبد المطلب نے فرمایا بیٹا جڑی شادی میں کرنی ہے وہ کر دیتی ہے اگر تیرا شوق ہے میری طرفوں اجازت ہے جا تو ون کے شادی کر سکتے ہیں میں کوئی رشتے تے انکار کوئی نہیں خاندان بھی اعلیٰ ہے کردار بھی اعلیٰ ہے اس نے اعلیٰ خاندان نال اگر تو رشتہ طے کریں دے میں کوئی انکار کوئی نہیں دوستو اور بزرگو حضرت عبداللہ واپس اس راہبہ کو ولگن ادن تے کو مبارک ہوئے تیری خواہش پوری ہو گئی ہے میرے بابے نے میں کو شادی دی اجازت عطا فرما دیتی ہے ہن اگر تو شادی کرنا چاہندی تو میں حاضر ہاں جدوں حضرت عبداللہ دے چہرے دو ڈٹھے تے آکھن لگی عبداللہ تو او نے جڑا پہلے آیا ہمیں تو او نے جڑا پہلے آیا ہمیں آپ فرمیندے میں وہ عبداللہ ہاں عبد المطلب دا پتر ہاں مکے دا رہن والا ہاں وہ خاندان قریش دا عبداللہ ہاں میں کوئی دھوکہ باز نہیں میں کوئی فراڈی نہیں میں کوئی بیا نہیں جے کو تین شادی دی پیشکش کیتی ہے میں وہ عبداللہ ہاں آکھن لگی عبداللہ او گال نہیں عبداللہ تیری شادی ہو گئی ہے تیری شادی ہو چکی ہے آپ نے فرمایا ہاں شادی تو میری ہو گئی ہے پر اے شرط کوئی نہ ہے جے تیرے نال میں شادی کرے سا جے تیرے نال شادی کرے سا تو بھئی شادی نہ کرے سا تا اے شرط رکھی تا کوئی نہیں اے گال مکی تا کوئی نہیں آکھن لگی جدہ تو آیا ہمیں پہلی مرتبہ تیرے متھے وچوں نور مصطفیٰ چمکدا ہا ہن تیری شادی ہو گئی ہے او نور اماں دے بطن وچ منتقل ہو چکا ہے اے عبداللہ میں شادی دی شوقین نامی او میں کو پتہ ہا او نبی آخر الزمان دا نور ہے میں اگر تیرے نال شادی کر رہا میں کو شوق ہا میں نبی آخر الزمان دی اما بن پوسا میں کو نبی آخر الزمان دی اما بنن دا شوق ہا شادی دا شوق نہ تو دوستو پاک نبی دے جمنے دی رات آئیے رب ذوالجلال نے فرمایا جبریل جی رب جلیل جنت کو سنگھار دیو دوزخ دے دروازے بند کر دیو مولا اج دوزخ دے دروازے بند جنت کو سنگھارا ویندا پہ سجایا ویندا پہ فرمایا میرا محبوب آندا پہ رحمت للعالمین آندا پہ فرمایا قبراں تو عذاب چا گھنو رحمت للعالمین ہی آوے تے قبراں تے عذاب ہووے گہل بندی نہیں ای واسطے عذاب چا گھنو فرمایا اسرائیل جی رب جلیل فرمایا اج دی رات ڈیوٹی ختم اج کہیں دے روح قبض کرنی نہیں مولا کس واسطے فرمایا رحمت للعالمین آندے پن تے اج کہیں دے گھر
گھر ماتم ہووے کہیں دے گھر موج ہووے بھامے 100 سال دا بڈھا بھی مر ونجے تاں بھی موج آندی ہے بھامے ہک ڈیہں دا بچہ فوت تھی وے تاں بھی موج آندی ہے میرا محبوب دھرتی تے آوے تے کہیں گھر وچ موج ہووے غم ہووے رب ذل جلال فرمے دن بس اج دی رات کہیں دی روح قبض کرو نا بس کہیں دا محبوب بیٹا جمدا ہے کہیں دا پوتا جمدا ہے کہیں دا بھتیجا جمدا ہے کہیں دا بھتریجا جمدا ہے کہیں دا بھنیجا جمدا ہے کہیں دا ڈوہترا جمدا ہے خوشی ہوندی ہے مٹھائیاں ونڈے دن لڈو ونڈے دن مٹھائی ونڈے دن پر مٹھائی تقسیم تھیندی ہے رسگلے تقسیم تھیندے برفی تقسیم تھیندی ہے یارا کوئی یاد ہے یار میں تا نہیں کھاندا جو میں شوگر دا مریض ہاں میں کو مٹھائی نقصان دیندی ہے پر محبوب دی آمد تے رب ذل جلال نے جیڑی مٹھائی تقسیم کیتی ہے دوستو وہ شوگر والے کوئی پسند ہے وہ ٹی بی والے کوئی پسند ہے وہ کینسر والے کوئی پسند ہے وہ کرونا والے کوئی پسند ہے وہ ہر کہیں کو پسند ہے رب ذل جلال نے وہ سال جیڑی عورت کو بھی اولاد عطا کیتی ہے سب کو بیٹے عطا فرمائیں صدقہ محبوب دا فرمایا میں ساریاں کو بیٹے عطا فرما دیتے این واسطے امام جلال الدین سیوطی فرمے دن جہندی اولاد نرینہ نہ ہوئے نا وہ منت مننے چا میں ہر سال نبی دا میلاد منائسا تے پتر دا نا بھی مٹھے مدنی دے نا تے رکھسا مٹھے مدنی دا جڑا ذاتی نا ہے ہک نا ہے محمد تے بیا نا ہے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا میرا زمین تے نا محمد ہے آسمانہ تے میرا نا احمد ہے محمدی میڈا نہ ہے احمدوی میڈا نہ ہے امام جلال الدین سیوطی فرمیندن بس منت مننے چا پتر دا نا نبی دے نا تے رکھسا تے نبی دا ہر سال میلاد منے سا صدقہ نبی دے میلاد دا رب ذل جلال اولاد نرینہ عطا فرمے سا میرے پاک نبی دے اماں فرمے دیا جیڑی رات میڈا نور نظر میڈا لخت جگر ای رات آمنا جیڑی رات آمنا مکان چو ستی ہوئی ہم تریہ لگی ہے ارادہ کیتے میں جو کہیں کو آکھاں جو میں کو پانی پلا اجے آکھیا کہنا ہمیں ہاتھ ظاہر تھے ہاتھ والا ظاہر نہیں ہویا ہاتھ ظاہر ہوئے ہاتھ وچ پیالہ ہا پیالے وچ دودھ تو زیادہ چٹی ماکھی تو زیادہ مٹھی کوئی چیز ہے میں نوش جان کی تھی جلا میں پیتی ہے کیفیات بدل گئیں فرمانین ستی تا کمرے دے اندر پئی ہم دیدہ آسمانہ دے پار پئی ہم دیا فرمائیں دیا نٹھے میں آسمان دے تارے میرے گھر دے قریب کمکمے بن کے آگئن رب ذل جلال نے فرمایا جبریل جی رب جلیل 70,000 فرشتے دا جلوس کر جھنڈے چاہ ایک جھنڈا مشرق وچ بیا جھنڈا مغرب وچ بیا میرے کعبے دی چھت تے لا میرا محبوب آندہ پہ میں محبوب دے میلاد تے ایک سنت بنا چھوڑا جڑا محبوب آوے اپنے گھر تے اپنے مکان تے اپنی دکان تے نبی دا جھنڈا امام حلبی نے سیرت حلبیہ وچ لکھے لوگاں کو شک پوندا ہے یارا جھنڈے نے روایتاں کتھا لکھیاں کھڑے جبریل امین نے جھنڈے لائن تے وات جان دیو ہن تک جداں میلاد دا مہینہ آندا ہے جبریل دی پارٹی والے اپنے مکان تے دکان تے جھنڈے لیندے ہیں کوئی فتوی لیندا لے ونجے لیکن جان دیو یارا اے پارٹی ڈسپلن ہوندا ہے پارٹی ڈسپلن جان دیو نا عمران خان دی پارٹی عمران خان جو بھی بیان دے دلوں پتہ ہوندا ہے بیان غلط ہے لیکن پارٹی ڈسپلن ہے آکھنا پوندے یار بیان ٹھیک ہے نواز شریف غلط بیان ہی دے وے ان دی پارٹی اللہ دن کیا دن بیان ٹھیک ہے بلاول بھٹو جو بیان دے وے تو انہیں دلوں پتہ ہے بیان غلط ہے لیکن پارٹی والے آدھن بیان ٹھیک ہے اے جبریل والے بھی آدھن فتوے لائیں دے رہے ونجو ساڑے لیڈر لائیں اساں بھی جھنڈے تے ایک بئی پارٹی بھی ہوں دیئے وہ جدہ میلاد دا چند نظر آوے نا ڈٹھا کرو جی میں ٹی بی تھائی بیٹھی ہوئے جی میں 40 دن دا تپ بھوگی بیٹھے ہوئے منہ کمانا تھیا بیٹھا ہوئے پتہ لگ دے جی میں کرونا تھی گیا ہوئے اوہ کیا ہوئے تکلیف کیا ہے میلاد دا چند نظر آگے وہ مجھے کیوں ہوں دن دیکھو اے روایت بھی سنوے جلہ مٹھے مدنی نے فرمایا شیطان 4 موقعوں تے رونے کتنے موقعوں تے ملا علی قاری امام المحدثین نے بھی این روایت کو بیان اور مرد الروی
فی مولد النبی دے وچ لکھی ہے. امام حضرت جسٹس پیر کرم شاہ لازری نے ضیاء النبی دی دوجی جلدی اتھاں وی یہ روایت امام ابو القاسم السہیلی دے حوالے نال روض العنف دے حوالے نال یہ روایت بیان فرمائیے. امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور دے وچ بھی یہ روایت بیان فرمائیے. امام المحدثین امام ابو نعیم اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء دے وچ بھی یہ روایت بیان فرمائیے. میٹھے مدنی نے فرمایا شیطان 4 موقعوں تے رنا ہا. وہ 4 موقع کیڑے کیڑے ہیں؟ فرمایا پہلا موقع جنا رب ذوالجلال نے فرمایا ہا فاخرج منہا فانک رجیم وان علیک اللعنۃ الی یوم الدین. اور دفع ہو من چکے ہو من نکل من میری دربار وچوں. جنا رب ذوالجلال نے شیطان تے لعنت فرمائی ہے. شیطان اون دہاڑی رونا اون دہاڑی جنا رب نے اندے تے لعنت فرمائی ہے. دوجا موقع جنا رب ذوالجلال نے فرمایا فرشتیاں کو این ملون کو دھکے دے کے زمین تے سٹو. جنا فرشتیاں نے دھکے دے کے این پلید کو این ملون کو این رجیم کو زمین تے سٹیا ہا اون دہاڑی رونا ہا. تے تریجا موقع کیڑا ہا جنا سورت فاتحہ نازل تھئیے. جنا سورت فاتحہ نازل تھئیے. سورت پورا قرآن نازل رہوندا رہے گے شیطان نہیں رنیا. جنا سورت فاتحہ نازل تھئیے اے 7 آیتاں نازل تھئیں کیونکہ رب ذوالجلال فرمیندے محبوبہ اے سورت فاتحہ اے او خزانہ میں تے کو تے تیری امت کو عطا کیتا ہے. نہ پہلے نبیاں کو عطا کیتا ہے نہ پچھلے امتاں کو عطا کیتا ہے. تے میرے پیر علی فرمیندے لوگو ساری کائنات دا علم قرآن دے اندر ہے تے قرآن دا سارا علم الحمد دے اندر ہے. میرے پیر علی فرمیندے لوگو اے الحمد دیاں 7 آیتاں ہیں. جے انہاں 7 آیتاں دی میں تفسیر چا لکھاں 70 اٹھ بھی ان کو چاہ نہیں سکنا. شیطان اوڑی ہاڑی رننا ہا جڑا سورت فاتحہ نازل تھئی ہے. تے چوتھا موقع شیطان کڈا رننا ہا. ہن ہاں دے کن دے نال سنے ہن دل دے کن دے نال سنے تے دل وچ بلہامے. چوتھا موقع کڈا ہا میٹھے مدنی فرمایا جیڑی رات میری ولادت تھئی ہے. جیڑی رات میری ولادت تھئیے نبی دا میلاد تھے نبی دا جمنا تھے. اور یارہ رونا تھا شیطان کو اونڈی ہار چاہیدہ ہا جدہ میرے پاک نبی نے اپنی نبوت دا اعلان فرمایا ہا. جدہ اعلان فرمایا ہا ہون پتہ لگ ویسی حق حق کے باطل باطل ہے سچ سچ ہے کوڑ کوڑ ہے دودھ دودھ ہے پانی پانی ہے. اج سچ تے کوڑ دا نکھیڑا ہو ویسی سچیاں تے کوڑا دا نکھیڑا ہو ویسی. شیطان اونڈی ہار روے ہا پر میٹھے مدنی فرمایا دو پالٹی دا نکھیڑا کڈا تھی سی جڈا میلاد دا مہینہ آسی. جڈا میلاد دا مہینہ آسی بس نکھیڑا میلاد شریف تے تھی سی. این واسطے ایک پالٹی جھنڈے لیندی ودی ہو سی. جیری پالٹی جھنڈے ودی لیندی ہوئے سمجھ ونجے اے جبریل دی پالٹی والن تے جیڑے منہ سجائی بیٹھے ہوئن کمانا کیتی بیٹھے ہوئن مسئلے پوچھ دے ودی ہوئن فتوے ودے پوچھ دی ہوئن اے جائز ہے کہ ناجائز ہے وقت سمجھ ونجے اے دو جی پالٹی والن. تو نہیں پتہ ہی نے کلمہ ہی دا پڑھتے ہیں نمازہ ہی دیتے ہیں روزے ہی دیتے ہیں حج ہی دیتے ہیں عمرے ہی دیتے ہیں. اے سب کچھ اسلام ہی دیتا ہے قرآن ہی دیتا ہے ایمان ہی دیتا ہے. اے رحمت للعالمین ہے. اوہ پوتر جمے خوشی منا پوترا جمے خوشی منا تے رحمت للعالمین جمے تے موجہ تھی بانا. اون ویلے مسئلے ودا پوچھ دائیں بس کیا ہے دوستو بزرگو بس اے پارٹی ڈسپلن ہے. این واسطے او مسئلے ودا پوچھ دا ہو سی کیوں او کو پتہ ہے جے میں گھر تے جھنڈا لایا چاہ مت شیطان آکسی لیڈر آکسی ہیں میڈی پارٹی وچ کم جبریل والے یا میڈی پارٹی چھوڑ یا میڈی پارٹی وچ ہیں مت دوجی پارٹی جبریل والی پالی والے کم لکم نہ کرن دے سا. تو دوستو اور بزرگو بس میرے پاک نبی دی اماں فرمے دین بس او رات ہے 12 ربیع الاول دی رات ہے سوار دی رات ہے. بس آسمان تے ڈٹھے میں سفید پرندیاں دے قطاراں پہ ویندن چنجاں لال ہیں ایویں میں انہاں کے ڈٹھا ہے. بس خارجہ منی نور میرے وچ نور دا اظہار ہوئے نور دا چمکار ہوئے. بس کیا ڈٹھے میں سامنے میرا نور نظر لخت جگر موجود ہا. دوستو اور بزرگو نہ کوئی تکلیف ہے نہ کوئی خون ہا. تو تے میں جموں اماں ناپاک ہے آپ ناپاک ہے دئی ناپاک ہے جیڑے ٹکڑے زمین تے آوے او ناپاک ہے. لیکن یاد رکھو میرے پاک نبی دا پاک قدم این زمین تے لگا ہے. صدقہ نبی دے قدمہ دا رب ذوالجلال نے ساری زمین کو پاک فرما چھوڑے آئے. پچھلیا امتا
نماز پڑھے نا تو مسجد وچ پڑھے نا، باہر نہیں ہوندی۔ ہن دکان تے کھڑے، مکان تے کھڑے، ٹبے تے کھڑے، ایٹھے وچ کھڑے، پہاڑی تے کھڑے، چھت تے کھڑے، نماز کھڑا پڑھدا ہے۔ اے صدقہ نبی دے میلاد دا، اے صدقہ نبی دی آمد دا۔ میرا نبی آئے تے زمین پاک ہوئیے، تے میرے پاک نبی دی اماں فرمیندے ارادہ کیتے میں جو لخت جگر کو دودھ پلاواں، لیکن اماں نے اشارہ، بچے نے اشارہ کیتے اماں دودھ پیون دے ٹائم بہویں پہلے رب نال امت دی گال کرن دے۔ میرا بچہ سجدہ ریز ہو گئے، اماں سین فرمیندے کان لا کے سنے میں میرا بچہ تسبیح کیا پڑھدا ہے، تا آواز بیان دی ہے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے، مولا میری امت میرے حوالے کر دے۔ ہر نبی نے رب دی بارگاہ وچ عرض کیتی ہے مولا نیکوکار میرے، گنہگار تیرے، تو جان تیرے گنہگار بندے جانے، پر مٹھے مدنی عرض کیتا ہے مولا نیکوکار تیرے، گنہگار میرے۔ تو دوستو بزرگو کوئی بتا آکے بس آخری گال مقامہ کہ نبی چھوٹے لا الوایا کیویں ہے، رب دا قرآن دسین دے عیسیٰ علیہ السلام دو ڈیہ دا بال ہے تے اعلان پیا کریں دے، جڑا اعلان عیسیٰ علیہ السلام نے دو ڈیہاں دے بعد کیتا ہا، رب نے قرآن دا حصہ بنائے، فرمایا قالا انی عبداللہ آتان یل کتابا وجعلنی نبیا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمیندے پن جم دیو فرمیندے پن لوگو میں اللہ دا بندہ ہاں، اللہ نے میں کو کتاب عطا فرمائیے، اللہ نے میں کو نبوت عطا فرمائیے۔ اے صیغہ ماضی دا ہے، مستقبل دا نہیں، جو اللہ میں کو نبوت دے سی تا یاد رکھا ہے نبی عالم ارواح دے وچ بھی نبی ہوندا ہے، نبی اماں دے بطن وچ نبی ہوندا ہے، نبی جم دیو نبی ہوندا ہے، اعلان نبوت تو پہلے بھی نبی ہوندا ہے، اعلان نبوت تو بعد بھی نبی ہوندا ہے۔ یہ واسطے جدہ صحابہ کرام نے سوال کیتا ہے متا واجبت لکن نبوہ، سونہاں رب ذوالجلال نے تو آپ کو نبوت دیتی کدا ہے، سونہاں اعلان نبوت آسا دیکھ گدہ، سوال کرن والے کون؟ جنہ نبی دی ولادت ڈٹھی، نبی دی رضاعت ڈٹھی، نبی دا بچپن ڈٹھا، نبی دی جوانی ڈٹھی، 40 سال تو پہلے ڈٹھا، 40 سال تو بعد ڈٹھا۔ سیاں اے تا پتہ لگ گئے اپنی نبوت دا اعلان تو 40 سال دے بعد کیتا ہے۔ ہن اے دسو ہاں اللہ نے تو آپ کو نبوت عطا کدا کیتی ہے؟ اے صحابہ دا عقیدہ ہاں عطا نبوت بئی شے ہے، اعلان نبوت بئی شے ہے۔ ہن سونے نبی جڑا سوال دا جواب دیتا ہے کن تو نبی یوم و آدم بین الروح والجسد، اجے آدم دا جسم روح آپس وچ ملے کوئی نہ ہیں، رب ذوالجلال نے میرے سر تے نبوت دا تاج سجا دیتا ہا۔ لیکن بعض لوگاں کو وہمہ پائے ویندے جی میں ابن تیمیہ نے آکھے او علم الہی دے وچ نبی ہا، میں سارے کئی مولیاں دے دل وچ وہمہ پائے گئے اگر ایجو عقیدہ رکھے جو علم الہی دے وچ او نبی ہا، اے عقیدہ اے کفر ہے۔ کیا اللہ کو پہلے علم کوئی نہ ہا؟ جدہ آدم دا جسم بندا پیا ہا جے علم پہلے نہ ہا تو بات اللہ اتنی اتنا جہالت ہے، جڑا رب تے جہالت دی صفت لاوے ایمان تو باہر ہے۔ تے اگر نبی رب کو بعد وچ پتہ لگا ہے اے علم حادث ہے، جڑا حادث ہوندا ہے او فانی ہوندا ہے، تے جڑا فانی ہوندا ہے او معبود نہیں ہوندا۔ ای واسطے اے عقیدہ غلط ہے جو علم الہی وچ نہ رب ذوالجلال نے محبوب کو جس وقت آدم بنیا ہی ناہا نبوت دا تاج پوا چھوڑیا ہا۔ تو یاد رکھا یہ عقیدے تے قائم و دائم رہے اللہ تعالیٰ۔ اور پھر میں پہلے بھی اعلان کیتا ہا پچھلی مرتبہ محرم شریف کہ حضور خواجہ غریب نواز خواجہ خواجگان قدوۃ السالکین زبدۃ العارفین حضور سیدی و مرشدی و سندی حضور خواجہ فقیر محمد نور اللہ مرکزہ دی سوان حیات ترتیب دیتی ویندی پئی ہے۔ جنہ جنہ پیر بھائیوں کو کوئی چیز آپ دے بارے، آپ دا ملفوظ، آپ دی کشف، آپ دی کرامت، جو بھی آپ دی زندگی دے بارے ہے، آپ دی پرسنل زندگی دے بارے، آپ دی روحانی زندگی دے بارے، تعلیمی زندگی دے بارے کسے قسم دی کوئی چیز بھی ہے تحریری طور تے دربار شریف تے پہنچا رہے سو، جائیں فقیر نہ رابطہ کر گھنسو تے دوجا رسالہ سہمائی دربار تو جرا نکل دے الفقیر۔ ہون بھی وہ رسالہ آ چکا ہے، تمام پیر بھائیاں دی خدمت گزارش ہے رسالہ الفقیر، جن دے وچ این شمارے وچ بڑے اعلیٰ قسم دے اور اپنے مشائخ اعظام دے بہت سارے مضامین اون دے وچ شامل کیتے گئے۔ تمام احباب گھن کے ویسو جو سمجھو دربار شریف دا یہ پیغام ہے، یہ پیغام کو ہر پیر بھائی ضرور گھن کے ویسی یہ سہمائی رسالہ ہے، تمام پیر بھائی یہ رسالے دے مستقل خریدار بن سکتے۔
تو دوستو اور بزرگو عرض بیٹھا کریں دا ہم سرکار دی حدیث سرکار کو نہ سرکار دے غلامہ نے سوال کیتا ہے متا وجبت لکن نبوہ سونے ہاں تو کو رب ذوالجلال نے نبوت کدہ عطا فرمائی ہے. ہن اے سوال او بندے کریں دے پن جنہ نبی دا جمنا ڈٹھا ہا نبی دا بچپن ڈٹھا ہا لڑکپن ڈٹھا ہا نبی دی جوانی ڈٹھی ہے اعلان نبوت کو کنا دے نال سنیا ہا او سمجھ ونجن ہا نبی 40 سال ساڈے اندر رہے 40 سال تک نبی نے نہیں آکھیا میں رب دا نبی ہاں 40 سال تو بعد جدہ نبی اعلان فرمے دے پن کہ میں نبی ہاں تا پتہ لگا نبوت اج ملی ہے جی میں بعض لوگاں دا عقیدہ ہے کہ 40 سال تو بعد نبوت ملی ہے. تو دوستو بزرگو صحابہ نے یہ سوال کیوں کیتا ہا اس واسطے صحابہ دا عقیدہ ہا اعلان نبوت بے شے ہے عطا نبوت بے شے ہے. تو دوستو اور بزرگو ہن گال اگلی پیا کرے نا اگر صحابہ یہ سوال کر ہی بیٹھے ہیں تا میٹھا مدنی عقیدے دی اصلاح فرماوے ہا چا میٹھا مدنی فرماوے ہا میں جو تہاڈے وچ 40 سال رہی ہاں 40 سال وچ کدی میں آکھے جو میں نبی ہاں 40 سال کدی آکھے میں نبی ہاں تو بات سمجھ ونجو نا 40 سال جو نمی آکھیا نبی کوئی نہ ہمی نا مٹھے مدنی نے اصلاح کی میں فرمایا کن تو نبیجن کن تو ماضی دا سیغہ ہے میں حامی کن تو نبیجن میں نبی حامی. اب این دی ابتدا دا ہی پتہ نہیں اور رب جان دے بناون والا جان دے یا بنن والا جان دے او کدہ نبی ہا رب نے کدہ بنایا ہا بس سادے علم جتنا ہا کہ اسا انسانیت دی ابتدا حضرت بابا آدم علیہ السلام تو گن دے ہیں اور فرمایا اور باب آدم علیہ السلام دی تو سب بشریت دی ابتدا گن دیو اجے بشریت بنی بھی کوئی نہ ہے رب ذوالجلال نے میرے سر تے نبوت دا تاج سجایا ہا. یہ واسطے میں عرض بیٹھا کرندم جی میں ابن تیمیہ تے باقی احباب نے لکھیا ہے کہ یار ایندہ معنی ایجو تھیندا ہے کہ علم الہی دے وچ او یارا علم الہی دے وچ کیڑی شے ہے تے کیڑی شے نہیں اے جا علم اے جی گل کرنا بھی اے کفر دا کلمہ بن ویندا ہے کہ علم الہی وچ کی شے ہے تے کی شے نہیں. کیا علم الہی وچ پہلے کوئی نہ ہے جنا باب آدم دی تخلیق دا وقت ہے پیچھے علم الہی وچ اے گل آئی ہے کہ رب ذوالجلال نے سونے کو نبوت عطا کرنی ہے جے اے عقیدہ ہوے جو عقیدہ کفر ہے عقیدہ مننا پوسی رکھنا پوسی. جی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی جی میں بیان فرمائے آتان جل کتابہ واجہ آلانی نبیہ دسو اوہلے جبریل تا آیا کوئی نہ جو جبریل آکے ہاں سونا تو اعلان کر نہیں عیسیٰ علیہ السلام کو کیویں پتہ ہا. دوستو بزرگو او دسیں دے قرآن پاک دسیں دے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ جدا عالم ارواح دے اندر رب ذوالجلال نے انبیاء دی میٹنگ سڈی ہے تے فرمایا ہاسی جنا میں تو کو نبوت دے دیواں حکمت دے دیواں کتاب دے دیواں ثم جاءکم رسول تے ولا میڈا اے رسول آوے یعنی اے میڈا رسول آوے مصدق لما جیڑی شے تساں گدھی ویندے ہو کتاب تے نبوت ایک کرے چا تصدیق تا پتہ لگا نبوت اون دی برحق ہے نبوت اون دی سچی ہے جیندا میٹھا مدنی تصدیق فرماوے چا میٹھا مدنی فرماوے چا. تو میرا دوست این واسطے میٹھے مدنی نے فرمایا جتنے میرے کول پہلے نبی ہیں او نبی برحق جنہ دا نا چاہ کے میٹھے مدنی نے نبوت دا اعلان فرمائے انہاں دی نبوت کو مننا لازم ہے. لیکن پوچھا گیا سونا کیا تو آدھے بعد بھی کوئی نبی ہو سی فرمایا میرے بعد رب ذوالجلال نے نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے. ہن میرے بعد کوئی اگر نبوت دا اعلان کرے چا نبی سلواوے چا فرمایا او کو نبی سٹن تا دور دی گالے ان دے کلوں دلیل منگنا ہی کفر ہے. میرے امام اعظم فرمائے دے وہ جھوٹے نبی کو میٹھے مدنی فرمایا وہ جھوٹا تا ہو سکتا ہے کذاب تا ہو سکتا ہے دجال تا ہو سکتا ہے بے ایمان تا ہو سکتا ہے لیکن یاد رکھا ہے رب دا نبی ہو سکتا نہیں. قرآن وچ بھی آ گیا نبی بھی فرما دیتا ول صحابہ دا اجماع سیدنا ابو بکر صدیق دے زمانے وچ جنا مسلمہ کذاب نے اپنی جھوٹی نبوت دا اعلان کیتا ہے. صحابہ نے کوئی مذاکرات نہیں کیتے کوئی میٹنگ نہیں کیتی مسئلے تے
تے کٹھے نہیں تھے یار بہو کے دیکھوں ہاں یہ سچا نبی ہے کہ کوڑا نبی ہے. بس صحابہ نے ایجو کے پروگرام بنائے, ایجو اعلان کیتا ہے این دے خلاف اعلان جہاد کرو. کیوں؟ سادے نبی تو بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی آ سکتا ہے. او اعلان کرن والا جھوٹا ہے, کذاب ہے, دجال ہے. یمامہ دے میدان وچ جنا جنگ ہوئی ہے مسلمہ کذاب لکھ دا لشکر گھن کے آئے. ابو بکر صدیق دا لشکر 30,000 دا. صحابہ انج نہیں آکیا جو تھوڑے ہیں گھٹ ہیں او لکھ ہیں, اساں 30,000 ہیں. دوستو سچائی اور حقیقت تعداد دی محتاج نہیں ہوں دی, لیکن گال کیا بنی, گال کیا بنی ہن نقطہ سمجھائیں دا پیاں. او مسلمہ قذاب او بھی اللہ اکبر دا نعرہ, صحابہ بھی اللہ اکبر دا نعرہ. چونکہ اگے کافران تے مسلمانہ دی جنگ تھین دی ہے, کافر نعرہ بتاں دا مرین دے ہیں. او لو حبل دا نا اچا, حبل دا نا اچا. مٹھے مدنی فرمایا اپنے غلامہ کو تسا نعرہ مارو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اگے نعرہ انہوں بتاں دا انہوں اللہ اکبر دا. اج عجیب جنگ ہے, او بھی آدم اللہ دا نبیاں, انہوں مٹھے مدنی دے غلام, اے بھی اللہ دے نبی دے غلام ہیں. او آدم اللہ دا نبیاں, اے بھی آدم اللہ اکبر, او بھی آدم اللہ اکبر. ہن دیکھو او کوڑا تا ہا تا بیمان لیکن نعرہ سچا ہا. کدیں کوڑے لوگ بھی سچا نعرہ مار کر دیں, پر ڈٹھا کر سینے وچ عشق مصطفیٰ ہے جا قائدہ. خالد بن ولید سپہ سالار نے بندہ بھجائے, امیر المومنین حضرت نائب رسول جانشین رسول حضرت ابو بکر صدیق دی بارگاہ وچ سونا فرق نہیں ہوندا پیا. او بھی اللہ اکبر دا نعرہ, اے بھی اللہ اکبر دا نعرہ. ہن فیصلہ کیویں تھی وے اللہ والے ہن کہرے. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تسا نعرہ مارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. مسلمہ قذاب والے اللہ اکبر دا نعرہ لامن, تسا نعرہ مارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ. تم نے دوستو اور بزرگوں بس فرق اتھا ہی رہ گئے. مسلمہ قذاب والے اللہ اکبر تے کھڑ گئے, ابو بکر صدیق والے یا رسول اللہ دا نعرہ مرے. تے یاد رکھا ہے جتنیاں بھی جنگاں تھیں مٹھے مدنی نے 86 جنگاں لڑیں, 86 جنگاں مٹھے مدنی دے دور وچ ہوئیں. انہاں 86 جنگاں وچ مسلماناں دے جتنے شہید ہوئے, جتنے کافر فنار ہوئے, تمام دی تعداد جڑی کاؤنٹ کیتی گئی ہے. مورخین نے لکھا ہے 259 بندہ کافران دے شمول مسلمانہ دے جتنے شہداء 259 بندے نال انقلاب آگے. اج یمامہ دی جنگ ختم نبوت دے مسئلے تے 1200 بندہ مسلمانہ دا شہید ہوئے. 1200 بندہ وہ 86 جنگاں وچ 259 ختم نبوت دا مسئلہ یہ دا نازک ہے. میرا دوست یقیناً جدیں ختم نبوت تے کہیں ڈاکہ مارے آئے سنی علماء میدان وچ آئے. 1953-54 جنا ختم نبوت تحریک چلیے, مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی کو پھانسی دی سزا سنائی گئی ہے. وہ سنی عالم ہیں, میدان وچ آمن والے نال دوجے احباب چندے کھامن واسطے رل دے تا ہوندن پر گستاخی اویں ذہنی چ رہ ویندی ہے. میرے استاد غزالی زمان راضی دوران سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب اپنا ایک واقعہ سنائیں دن جنا ختم نبوت دی تحریک 53-54 دے وچ چلی ہوئی ہے. 53-54 چلی ہوئی ہے. اسا ہک کار وچ کاظمی صاحب تے انہاں دے امیر عطا اللہ شاہ بخاری او بھی وہی کار وچ کٹھے ویندے پے. ملتان دا شہر ہے, بہاؤالدین زکریا ملتانی دے روضہ پاک دے نالوں گزرے. شرارت تے سجدی ہے انہاں کو. عطا اللہ شاہ بخاری کیا کیتا, اپنا جیب رمحال ہیٹ بھکا سٹے. آدھے کاظمی وہ میرا جیب رمحال گر گیا ہے, بہاؤالدین زکریا ملتانی سے کہیں رمحال تو اٹھا دے, رمحال تو اٹھا دے. یہ طنز پیا کریں دے تساں دے اولیاء مدد کریں دے, اسا جو منگوں عطا کریں دے. اے عطا اللہ شاہ بخاری کاظمی سے کو پیادہ ہے, میرا رمحال گر گیا ہے, یہ بہاؤالدین زکریا ملتانی سے کہیں وہ رمحال تو اٹھا دے. حضور غزالی زمان نے فرمایا بہاؤالدین زکریا ملتانی تیرے نوکر لگے ہوئے ہیں, تیرے نوکر ہیں, تیرا رمحال اٹھا دے. جا اپنے خدا سے کہے اٹھا دے. تیرا خدا تو مدد کرتا ہے نا, تیرا خدا تو مدد کرتا ہے, اپنے خدا سے کہہ کے اٹھا دے. بہاؤالدین زکریا ملتانی تیرا نوکر لگا ہوا. یہ نہیں, یہ اس طرح کے. اور پھر
جس طرح مجھ سے پہلے بھی ایک مولانا صاحب کہہ رہے تھے، آج بھی تحذیر الناس میں جب قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ نے 1974 میں 7 ستمبر 1974 میں ان مرزائیوں کو، قادیانیوں کو کافر قرار دیا تھا، تو اس وقت کا مرزا ناصر جو مرزا قادیانی کا خلیفہ تھا، جھوٹے نبی کا جھوٹا خلیفہ تھا، کہنے لگا زیڈ بھٹو سے، وزیر اعظم پاکستان سے ہمیں موقع دیا جائے۔ انہیں کہا، بھٹو نے کہا ہاں ہم تجھے موقع دیتے ہیں، پارلیمنٹ میں آئیں، اسمبلی میں آئیں، اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر دیں، ہم تمہیں کافر قرار نہیں دیں گے۔ مرزا ناصر آیا تھا، مرزا ناصر کے ہاتھ میں ثبوت کے لیے کون سی کتاب تھی؟ میں آج بھی دعوے سے کہہ رہا ہوں، وہ کتاب آج بھی اٹھائیں۔ کون سی کتاب؟ بانی دارالعلوم دیوبند کی کتاب تحذیر الناس، وہ اٹھا کے آیا تھا، جس میں فکرہ آج بھی لکھا ہوا ہے۔ آج بھی اٹھا کے دیکھیں کہ اگر بالفرض زمانہ نبوی میں یا اس کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی میں فرق نہیں پڑتا، فرق نہیں پڑتا۔ تو مرزا ناصر نے کہا دیکھو بانی دارالعلوم دیوبند لکھ رہے ہیں کہ زمانہ نبوی میں یا اس کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی میں فرق نہیں پڑتا۔ جب فرق نہیں پڑتا تو پھر ہمیں کافر کیوں قرار دیتے ہو؟ اس وقت قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی نے کھڑے ہو کر کہا تھا، مرزا صاحب شرم آنی چاہیے، کفر کے مقابلے میں کفر پیش کرتے ہو۔ اسی عبارت پر تو امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ اگر ہم نے اس عبارت کو معاف کر دیا ہے، اس پر فتویٰ نہیں ہے، تو پھر یہ عبارت پیش کر سکتے ہیں۔ جب یہ عبارت ہی ہمارے نزدیک کفری ہے تو مرزا صاحب اس عبارت کو تم پیش نہیں کر سکتے۔ تو دوستو یاد رکھنا، جب بھی قربانی کا وقت آیا ہے اہل سنت نے دیا ہے، اور آج بھی انشاءاللہ تعالی وقت آئے گا، وقت آئے گا، وقت آئے گا، مشرق کے سکون زاروں میں انقلاب آئے گا، مشرق کے سکون زاروں میں دست اسلام میں باطل کا گریباں ہوگا، دست اسلام میں باطل کا گریباں ہوگا۔ اے وقت کے حکمرانوں، یہ نہ سمجھو کہ ہمارے ظلم و ستم کے سامنے عاشقان مصطفیٰ جھک جائیں گے۔ جھکنا ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے، ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے، بکنا ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے۔ ہر حال میں حق بات کا اعلان کریں گے، ہر حال میں حق بات کا اعلان کریں گے۔ ہم پیرویے حنبل و نعمان کریں گے، ہم اہل جنوں اور جھکیں موت کے آگے، ہم جب بھی مرے موت پہ احسان کریں گے۔ ہم اہل جنوں اور جھکیں موت کے آگے، ہم جب بھی مرے موت پہ احسان کریں گے۔ ہزار دشت پڑے لاکھ آفتاب ابھرے، ہزار دشت پڑے لاکھ آفتاب ابھرے، جبی پہ گرد پلک پہ نمی نہیں آئی، اور کہاں کہاں نہ لوٹا، کہاں کہاں نہ لوٹا قافلہ فقیروں کا، کہاں کہاں نہ لوٹا قافلہ فقیروں کا۔ متاع درد میں لیکن کمی نہیں آئی۔ رہے گی سادہ کتاب کب تک، رہے گی سادہ کتاب کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی، کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ جب بھٹو کا تختہ الٹ گیا تھا، اس کے وزیر مشیر گرفتار تھے، اور ضیاء الحق کا دور آ گیا تھا، اور وہ ایوانوں میں بیٹھے آرڈر دے رہے تھے، تو کوثر نیازی جیل میں بیٹھے یہ شعر لکھ رہا تھا۔ آج کے حکمرانوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کیا حکمرانوں سے کہو ہوش میں آئے کوثر، حکمرانوں سے کہو ہوش میں آئیں کوثر۔ ہم بھی بیٹھے تھے کبھی ایسے ہی ایوانوں میں، آج جن ایوانوں میں بیٹھ کر تم عاشقان رسول کو اپنی گولی کا نشانہ بنا رہے ہو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے تم سے پہلے بھی ان ایوانوں میں بیٹھ کر کوئی یوں ہی فیصلے سنایا کرتا تھا۔ آج ان کا حشر کیا ہے، تمہارا حشر اس سے بھی بدتر ہوگا۔ یاد رکھنا، عاشقان مصطفیٰ کے قافلے جو ازل سے چلے ہیں اب تک چلتے رہیں گے، لیکن حکمران وقت یاد رکھنا، خلافت راشدہ کے بعد علماء حق نے ہمیشہ حکومت سے ٹسل دی ہے، ٹکر دی ہے، لیکن وقت کے لوگوں نے، کسی نے علماء کا ساتھ دیا،
کسی نے حکومت کا ساتھ دیا۔ اب وقت آ گیا ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، ایک طرف حکومت ہے، ایک طرف اقتدار ہے، اور ایک طرف نبی کے غلام ہیں، ایک طرف ناموس رسالت کی بات ہے، ایک طرف کسی کی حکومت کی بات ہے۔ اب وقت آ گیا ہے، کون حکومت کا ساتھ دیتا ہے، کون ناموس رسالت پہ پہرا دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کی سچی غلامی اور ناموس رسالت کا سچا محافظ بنائے اور غلامان مصطفیٰ کے حوصلے بلند فرمائے۔ مولا ہم دعا کرتے ہیں، اللہ غلامان مصطفیٰ کے حوصلوں کو بلند فرما، غیب سے ان کی مدد فرما، اور ان اقتدار کے جھوٹے بھوکے لوگوں کو خس و خاشاک کی طرح بہا دے۔ اللہ میرے کلمات قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا